پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اب بات کرنا چاہیں گے کیا پاکستان ایران اور امریکہ کی ڈیل کے اندر تمام تر سفارتی کامیابیوں کے باوجود اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے پرائی شادی میں دلہا دیوانہ بنا ہوا ہے؟ یعنی ہمارا اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ دبئی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، سعودی عرب اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، ایران اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، امریکہ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، ترکی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اور یہ بحث پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے کہ ہمارا اس کے اندر کیا فائدہ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کیا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اپنی جگہ پر موجود ہے. کیا واقعی بہرحال ہمارے فوائد کے سے کوئی ایسے فوائد نکلیں گے جو ابھی تک نہیں نکل پائے؟ اگر جو پوٹینشیل موجود ہے ایران کے حوالے سے، تو کیا تجارت ہماری بڑھے گی، ہماری گیس کی پرائسز میں کمی آئے گی، ہمارا اتنا لمبا جو بارڈر ہے وہاں سے آوت جاوت ہوگی ایران کے ساتھ، ہم کیا ایسا کر پائیں گے کہ لوگوں کو جسٹیفائی کر پائیں کہ جی یہ فوائد تھے، حاصل نہیں ہو سکے، اب ان میں سے یہ ہم نے فوائد نکالے ہیں. ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر فرق سلیم، ماہر ہے معاشی امور کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم نے آپ کا ایک ولاگ سوشل میڈیا پوسٹ دیکھا جس کے اندر آپ بتا رہے ہیں فل رینج ایران پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. پہلے ذرا گیس پائپ لائن کے اوپر ہم بات کر لیں. گیس پائپ لائن بڑے ایک اچھے انداز سے، جذبے کے ساتھ، امیدوں کے ساتھ شروع کی گئی تھی اور پھر وہ ایران امریکہ کی لڑائی کے اندر پھنس کے رہ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سینکشنز کی لفٹنگ ہے، اس کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے وہ پروجیکٹ دوبارہ ریوائیو ہوگا؟ دیکھیے طلب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے جس کے اندر 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان اور ایران کا، اور اس بارڈر کے اس پار کوئی لگ بھگ 208 بلین بیرل تیل کے پڑے ہیں اور 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی پڑی. تو اب یہ وسائل ہیں پاکستان کے بارڈر کے اس پار، وسائل ایران کے پاس ہیں، اور جو جغرافیہ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. ہمارے ایک سائڈ پہ بھارت ہے، ساتھ چین ہے، عربین سی ڈائریکٹ ایکسس ہے، پھر وسطی ایشیا ہے. اب آپ سوچئے کہ اس خطے کے اندر جو ترسے ہوئے ہیں تیل کے اور گیس کے بڑے کنزیومر جو ہیں وہ چین اور بھارت، اور بیچ میں خدا نے پاکستان کو بنایا ہے. اب 900 کلومیٹر کا بارڈر کرنٹلی 2 یا 3 بلین ڈالر سے زیادہ کی تجارت نہیں ہوتی. یہ کہاں تک جانی چاہیے، ممکنات کیا ہیں، پاسبلٹیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. آپ نے گیس پائپ لائن سے شروع کیا، گیس پائپ لائن سے شروع کر لیتے ہیں. دیکھیے گیس پائپ لائن میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کو ٹائم لگے گا، اور اس ٹائم کے دوران اتنی ساری اور ممکن پاسبلٹیز ہیں، پوٹینشیل ہے. دیکھیے پائپ لائن اوریجنلی اگر آپ یاد کریں تو وہ IPI پائپ لائن کہلاتی تھی، جس میں ایران، پاکستان اور اب اگر 1 ملین کیوبک فٹ گیس کی آنی ہے تو بڑے کنزیومر جو ہیں اس علاقے میں صرف تجارت کی نہیں سوچ رہا ہوں پاکستان اور ایران کے حوالے، میں ٹرانزٹ کا ایک بہت بڑا رول سوچ رہا ہوں. یعنی کہ جو جال بچھنا چاہیے نہ صرف گیس کی پائپ لائن کا بلکہ تیل کی پائپ لائنز کا، اور وہ سارا جال جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا ہوا بھارت اور چین جائے، اور پھر وہ جو ٹرانزٹ فیس اس کے دوران بنے گی وہ آپ سوچئے کہ $1 کی صرف ٹرانزٹ فیس بن سکتی ہیں. تو یہ تو گیس پائپ لائن سے بہت آگے کا معاملہ ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر ہم ایک پاک ایران پاور گرڈ بناتے ہیں، ہم آلریڈی کوئی 204 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایران سے خرید رہے ہیں. جو مکران کوسٹ ہے، جو کوسٹل ایریاز ہیں، وہاں پہ آلریڈی ہمارا ایک معاہدہ ایران کے ساتھ ہوا ہے جو 204 میگا واٹ بجلی آلریڈی سپلائی کر رہا ہے. اس کو ہم بڑھ سکتے ہیں، 500 میگا واٹ پہ لے جا سکتے ہیں، 1000 میگا واٹ پہ جا سکتا ہے، 3000 میگا واٹ پہ جا سکتا ہے. اور وہ جو کوسٹل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ استعمال کرنا ہے صنعتی آپریشن کے اوپر، گھروں کی بات نہیں ہو. میرے ذہن میں ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہوتی ہے، آپ ہی کی بات میں اضافہ کرتے ہوئے قطع کلامی ہوتی ہے. یہ جو پاکستان کے سب سے زیادہ انڈر ڈیولپڈ علاقے ہیں، پاکستان میں جہاں پر سب سے زیادہ امپلائمنٹ کی ضرورت ہے، ابھی میں امپلائمنٹ کے فگرز دیکھ رہا تھا اس کے اندر، اور غربت کے فگر بھی دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی ان کا تجزیہ کیا. بلوچستان اس میں سر فہرست آپ کو نظر آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت سارا فساد جو ہے وہ فسادی اس وجہ سے پھیلا پاتے ہیں کہ وہاں پر ایک سینس آف ڈپرائیویشن ہے.
تو یہ تو سب سے بڑا بینیفیشری اگر یہ انفراسٹرکچر بنتا ہے تو ممکنہ طور پر تو وہ علاقے ہوں گے پہلے جہاں پر یہ انفراسٹرکچر بنے گا اور وہاں کا یوتھ ہوگا اور وہاں کے لوگ ہوں گے. دیکھیے دہشت گردی کے جو واقعات سامنے آتے ہیں، جب وہاں پہ نوکریاں نکلنا شروع ہو جائیں گی، جب لوگ مال بنانے میں نکل جائیں گے تو پھر وہ سب معاملہ بھول جائیں. تو یہاں پہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی اور وہ معیشت کا پہیہ چلنے لگے. اب آپ سوچیے یہ پاک ایران پاور گرڈ صرف ایک معاملہ ہے، اس کے ساتھ ایک پاک ایران انرجی بیلٹ بنائی جا سکتی ہے. مکران سے شروع کریں، گوادر آ جائیں، پسنی آ جائیں اور مارا آ جائیں، نیچے کراچی تک پہنچ جائیں. ایرانی گیس کولڈ سٹوریج، ایرانی گیس آپ فرٹیلائزر بنائیں، اس کو ایکسپورٹ کریں، ملک کے اندر استعمال کریں. پاک ایران پیٹرو کیمیکلز بن سکتے ہیں وہاں پہ. پاک ایران بارڈر کے انڈسٹریل پارکس بنائے جا سکتے ہیں. جو پائپ لائن کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ ابھی کرنٹ کیوبک فٹ جو ہے وہ گیس وہاں سے گزرنی ہے تو وہ 4 سے 5 ارب ڈالر کا سالانہ معاملہ بنتا ہے. اگر ہم اس میں پاک ایران پاور گرڈ ڈال دیں، اس میں پاک ایران انرجی بلٹ ڈال دیں، اس میں ہم پاک ایران پیٹرو کیمیکلز ڈال دیں، اس میں ہم پاک ایران بارڈر پارکس ڈال دیں، تو جو میں نے تخمینہ لگایا ہے انڈیویجولی یہ تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر کا بن جاتا ہے سالانہ کی بنیاد پر. ٹائم فریم ہے فیز 1 جو ہے وہ آپ آسانی سے 2 سے 4 سال کے اندر مکمل ہو سکتا ہے. فیز 2 آپ سمجھیے کہ پھر وہ 4 سے 6 سال کے اندر. تو یہ شروعات آپ کر سکتے ہیں 5 7 8 بلین ڈالر سے. اور یہ لیکن کمرے کے اندر جو ہاتھی ہے ذرا ہمیں اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے. ہاتھی جو ہے وہ سینکشنز کا ہے اور جو پہلے ان کا کمپریہنسو جوائنٹ ایکشن پلان بنا تھا اس کے اندر تو جو سینکشنز کو لفٹ کرنے کا حتمی طور پر جو رینج ہے کیلنڈر کی وہ 8 سال تک کی ہے، یکدم نہیں اٹھائی جانی، 8 سال تک کی ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا مارکو روبیو نے اس کے اوپر کیا باتیں کی، ان کے اندر کی ایک لڑائی علیحدہ چل رہی ہے. یہ سب پوٹینشیل جو ہے کیا ان کا تعلق ایران کے اوپر سے جو سینکشنز ہیں ان کے لفٹ ہونے سے نہیں ہے؟ دیکھیے جس ذخیرے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ 208 بلین بیرل تیل ہے، 34 ٹریلین کیوبک میٹر گیس کی ہے. آپ سوچئے کہ تقریباً 20-25 ٹریلین ڈالر کے ذخائر ہیں. اور آپ یقین جانیے جتنی بھی بڑی امریکن کمپنیز ہیں، اس میں ایکسن موبل ہو، اس میں کونوکو فلپس ہو، اس میں شلمبرجے ہو، اس میں ہیلے برٹن ہو، ان سب کی نظر اس پہ لگی ہوئی. ان سب نے وہاں سے مال بنانا ہے. دیکھیے اگر آپ نے 20-25 ٹریلین ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ زیر زمین پڑے ہیں، اس کو نکالنے ہیں. یہاں پہ ہائی ٹیکنالوجی چاہیے جو امریکن کمپنیز کے پاس ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے اوپر 300 سے 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، پھر اس میں سے منافع نکلیں گے. تو یہ ساری بڑی جو تیل کی کمپنیز ہیں، چاہے وہ تیل کی کمپنیز ہوں، چاہے وہ آئل سروسنگ کمپنی ہوں، یقین جانیے ان کی تو امریکی بزنس کے لیے بہت بڑے انسینٹیوز ہیں. اف دیر از ون کنٹری جو آپ کے خیال میں چاہے گی کہ یہ نہ ہو، وہ کون سی ہوگی؟ دیکھیے اس وقت تو اسٹریٹ آف ہرموز کے اس پار جو ممالک ہیں جو تیل پروڈیوس کرتے ہیں، جس میں عراق، اس میں سعودی عربیہ، جس میں یو اے ای، جس میں قطر، ایران اٹسیلف، ان سب کے مفاد میں ہے کہ یہاں پہ معیشت کا پہیہ اور تیزی سے چلے اور جو زیر زمین ذخائر ہیں وہ نکالے جائیں. جو اسٹریٹ آف ہرموز کے دوسری طرف ممالک ہیں وہ سارے کے سارے انحصار کر رہے ہیں انہی وسائل کے اوپر. اس میں بھارت بھی شامل ہے، اس میں چین بڑا ملک ہے، اس میں ویتنام ہے، اس میں ساؤتھ کوریا ہے، اس میں پاکستان بھی آپ شامل کر دیں، چھوٹے ممالک میں سے سری لنکا شامل کر لیں. ان سب کے مفاد میں ہے کہ یہ والا کام چلے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا اشارہ بھارت کی طرف جا رہا ہے تو بہت سے جو طریقہ کار ہیں. میں اسرائیل سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں چاہے گا کہ یہ سب کچھ ہو. بھارت کا آپ نے درست کہا کہ بھارت تو بینیفیشری ہے اس تمام انفراسٹرکچر کا. آئی واز تھنکنگ مور لائک اسرائیل بھی. لیکن ابھی فی الحال آپ نے پوٹینشیل کا ذکر کیا. یہ بڑی بات ہے کہ ہم نے ایک پروفائل ناظرین کو دیا، بتایا کہ امکانات کیا ہیں. تو ایسا نہیں ہے یہ سارا کام اللہ واسطے یا دنیا کے ہم لیے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ براہ راست ہمارے مفادات جڑے ہوئے ہیں. اور دیکھا جو ہمیشہ سے موجود تھے واقعتاً حقیقی فوائد میں تبدیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہاں پر آنے والے دن ہماری سفارتکاری کا بھی امتحان لیں گے اور اس تمام خطے کی قسمت کا بھی. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.